آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہلی چیز یہ ہے، شیخ محمد ابن عمر بازمل حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ سلف کا منہج کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ منہج سلف کے معنی کیا ہے، یعنی منہج کا مطلب کیا ہے، سلف کا مطلب کیا ہے، سلف کا منہج اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں المنہج هو السبیل والطریق الواضح والمراد هنا الطریقة والخطة المرسومة الواضحة التي يجرى عليها للوصول إلى معرفة ما، والسلفي نسبة إلى السلف، وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك هم سلفك، وجمعها سلاف وأسلاف، والمراد هنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فالمنهج السلفي هو الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو هو السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأثر۔ کیا مطلب ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں منہج سے مراد راہ اور واضح راستہ ہے۔ لفظ منہج کا مطلب کیا ہے، واضح راستہ، کلیئر روڈ یا پاتھ، اسٹریٹ پاتھ یا سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ یہاں کہتے ہیں یہاں منہج سے مراد وہ طرز عمل اور طے شدہ واضح خاکہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی معرفت تک پہنچنے کے لیے چلا جائے، اور سلفی سلف کی طرف نسبت ہے۔ سلفی کا مطلب ہوتا ہے جس کا رشتہ تعلق نسبت سلف سے ہو، تمہارے آبا و اجداد میں سے جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے وہ تمہارے سلف ہیں، اور اس کی جمع سلاف اور اسلاف ہے۔ یہاں سلفی منہج سے مراد وہ راستہ ہے جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور وہ لوگ تھے جنہوں نے ان صحابہ کی بہترین طور پر پیروی کی۔ لہٰذا سلفی منہج وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حقیقی پیروی ہو سکے، یا یوں کہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے سلسلے میں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کا نام سلفی منہج ہے۔ یہ سلفی منہج کا یا اس کی تعریف یا اس کا ایکسپلینیشن یا ڈیفینیشن اس کی ہے، اس کے معنی و مراد ہے۔ آئیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ میں۔ نمبر 1 لفظ منہج کے کیا معنی ہے۔ عربی زبان میں منہج کا لفظ واضح راستے کے لیے آتا ہے، اور کئی الفاظ ہیں منہج، نہج اور منہاج، یہ تینوں لفظ اس میں ہیں، منہج، منہاج اور نہج۔ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے مختلف قومیں گزریں، مختلف امتیں گزریں، ہم نے ہر ایک کے لیے شرع اور منہاج مقرر کی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منہاج کا لفظ ذکر کیا ہے، قرآن کریم میں لفظ منہاج آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں شرعتاً و منہاجا کے مطلب ہے، کہتے ہیں سبیلاً و سنہ۔ شرع کے معنی سبیل کے ہیں اور منہاج کے معنی سنہ کے ہیں۔ سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے، الطریق السنت المسلوک، یا سنہ کے معنی ہوتے ہیں الطریق المتبع یا الطریقۃ المسلوکہ، ایسا راستہ
جس پر چلا گیا ہو یا چلا جائے، جس پر کوئی چلا ہو اس راستے کو سنت کہتے ہیں۔ اور سبیل یہ شرعہ کے لیے ہوتا ہے، شرعۃ و منہاج ہے، تو منہاج کے معنی ہوتے ہیں ایسا راستہ جس پر کوئی چلا ہو، ایسا واضح راستہ جس پر چلنا چاہیے۔ ابن عباس اس کی تفسیر سبیل و سنہ کے طور پر کرتے ہیں۔ ابن الاثیر کہتے ہیں والنہج الطریق المستقیم، نہج کے معنی سیدھے راستے کے ہوتے ہیں۔ تو نہج کا لفظ منہج اور منہاج ہی کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ۔ تو اس سے ایک چیز سیکھ لیں کہ منہج کے معنی سیدھے اور واضح راستے کے ہوتے ہیں، ایسا راستہ جس پر چلا جائے، جو سیدھا ہو اور جس میں کسی قسم کی کوئی تلبیس نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں ابن الاثیر نے یہ معنی بیان کیے ہیں۔ حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، مسند احمد کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے اس کو باقی رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان رہے، آپ نے فرمایا نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کہ اسے اٹھا لیں، اللہ اٹھا لے گا۔ صحابہ موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، آپ کی وفات ہوئی۔ جب تک اللہ نے چاہا آپ رہے، پھر اللہ نے آپ کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے بعد کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد نبوی منہاج پر خلافت رہے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے خلافت کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں علی منہاج النبوہ، نبوت کے منہج پر خلافت رہے گی۔ خلیفہ جو بعد میں آئے گا وہ اس راستے پر ہوگا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ، خلافت بھی جب تک کہ اللہ چاہے گا باقی رہے گی۔ پھر ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَرْفَعَهَا، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد ملوکیت آئے گی، جو دو حصوں میں آپ نے بتایا دو طرح کی ہوگی۔ اس کو انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم جب خلافت اور ملوکیت یا خارجیت کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے اس میں دیکھیں گے۔ یہاں مقصود کیا ہے کہ نبوت کے بعد آپ نے خلافت کا ذکر کیا، اور خلافت کی تعریف بیان کرتے وقت میں خلافت کو آپ نے ڈیفائن کیا اور اس کے بارے میں صفت بیان کی، کہا کہ خلافت جو ہوگی وہ نبوی منہاج پر ہوگی۔ تو منہج کا لفظ کوئی عجوبہ نہیں ہے، وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے باہر سے کہیں سے گھسیٹ کے دین میں لائی گئی ہو۔ منہاج اور منہج کا تذکرہ خود قرآن و سنت میں ہم کو ملتا ہے۔ ایک آیت ہم نے دیکھی اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے دیکھی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 5 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ کیا عقیدہ اور منہج ایک ہی ہے؟ بہت سارے لوگ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں۔ عقیدہ ایک